بس یہ ادھر اس کا کیمرے کا سوراخ ہے، اس کے آگے انگلی نہ ہے. نہیں اچھا بیٹا، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر ہمیں یہ بتایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، یہ وہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا. تو رمضان کا تعارف کس چیز سے ہوا ہے؟ قرآن سے. تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روزوں کی عبادت رکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. تو رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے قرآن کی وجہ سے، اور قرآن مجید کی جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے روزے کی عبادت رکھی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، غور سے سننا ہے میری بات، ادھر ادھر نہیں. تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے روزے کی عبادت ہے. روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو. جب شیطان رمضان میں قید ہوتا ہے، انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، اس نفس کو برائی کرنے میں مزہ آتا ہے. صحیح ہے. تو یہ نفس کمزور ہوتا ہے، اس کو ہم بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں، یہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی قابل ہوتا ہے، مطلب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے. سارا دن روزہ رکھا، پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں پیا، کوئی دیکھ نہیں رہا. فرض کرو آپ گھر میں ہو، اکیلے کمرے میں ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو صبح سے لے کے شام تک 12 سے لے کے 15 گھنٹے کا روزہ آپ صرف اس وجہ سے پورا کرتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس بات کی پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں. تو یہ جو 12-15 گھنٹے کی جو پریکٹس ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اب یہ پریکٹس ہماری پوری زندگی کام آئے گی. جب بھی کوئی کام کریں گے ہم سوچیں گے اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیفیت کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. ہر کام یہ سوچ کے کریں کہ مجھے اللہ سے ڈر ہے. اگر میں نے کوئی غلط کام کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے چوری کی، میں نے کسی کی غیبت کی، میں نے کسی کا حق مارا، کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال غلط میں نے جو نا وہ ہڑپ کر لیا، صحیح ہے. تو جتنے بھی برے کام ہو سکتے ہیں، کسی کو گالی دے دی، کسی کے ساتھ لڑائی کی، صحیح ہے. تو جتنے بھی غلط کام ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس کا ہم کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا. قیامت میں حساب کتاب ہوگا. سیدھے ہاتھ پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، الٹے ہاتھ پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ساری نیکیاں لکھتا رہتا ہے، یہ ساری برائیاں لکھتا رہتا ہے. ساری نیکیاں لا کے ایک پلڑے میں ڈالی جائیں گی، ساری برائیاں لا کے دوسرے پلڑے میں ڈالی جائیں گی. ترازو لگے گا، پھر جا کر جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا. تو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ سوچ کر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری آخرت میں برائیاں کم ہوں گی اور نیکیاں زیادہ ہوں گی. وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا طریقہ بتایا توبہ کرنے کا، کہ جب کوئی برائی کرو فوراً توبہ کر لو. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے پر فرض کی. نماز فرض ہے، فرض نماز ہماری چھوٹ جائے تو اللہ سے توبہ کر لیں. کلو بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں. خیر الخطائین توابون، لیکن ان خطا کاروں میں سے جو بہترین ہے وہ کون ہے؟ جو کہ توبہ کرنے والے ہیں. تو ہمیں بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، کیونکہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، بار بار ہم نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہے قرآن کا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اور قرآن مجید کی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے روزے رکھے. روزے رکھنے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. پھر تقویٰ حاصل ہو جائے تو رات کو کھڑے ہو جاؤ. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. اور جو کوئی رات کو قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ،
رات کا قیام مطلب کرا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو رمضان میں جب روزہ رکھتے ہیں اس سے ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ جب رات کو تراویح کی نماز میں اللہ کا کلام سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تو پھر ہم کو اس قرآن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ مل جائے. دنیا میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں کوئی جانور نہیں ہوں، میں کتا بلی نہیں ہوں، میں جو ہے وہ گائے بھینس نہیں ہوں، میں کوئی بکری نہیں ہوں، صحیح ہے، میں مرغی نہیں ہوں، میں انسان ہوں. اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے. انسان کا مقصد ہے. جتنے جانوروں کا میں نے نام لیا یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ کھاتے پیتے ہیں، بس پھر مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، مرغی انڈا دیتی ہے، بکری بچہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، انسانوں کا بھی بچہ پیدا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ کے گھروں میں چھوٹے بھائی بہن آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم بھی اگر جانوروں کی طرح ہوں گے تو ہم بھی پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، کھائیں گے پئیں گے، شادی کریں گے، ہمارے بچے ہوں گے، پھر ہم بوڑھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے. تو ہمارے اندر اور جانوروں میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا. تو ہمارے اندر اور جانوروں میں فرق کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سورہ ذاریات کے اندر آیات ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی بنائی ہے. دنیا کی زندگی ہر کسی، یہاں پہ انسان آتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر دوسرے انسان آ جاتے ہیں. دیکھو نا کہ جنازہ ہوتا ہے کبھی آپ کے گاؤں میں، سب لوگ لے کے جاتے ہیں قبرستان میں، اس کو دفناتے ہیں. وہ 50-60 سال پہلے وہ جب آیا تھا چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی وہ بڑا ہو کے بوڑھا ہو گیا، اس کی عمر ختم ہو گئی تو جا کے دفنا دیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک انسان آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت کی تخلیق کی اور زندگی کی تخلیق کی تاکہ آزمائیں تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. کروڑوں اربوں جو انسان ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر رہے ہیں. جو اچھے عمل کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خلیفہ بنائے گا، ان کو جنت میں بھیجے گا، اور جو برے عمل کرنے والے ہیں وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا کی زندگی ہو سکتا ہے ہماری مشکل میں گزار رہی ہو، ہم غریب گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے پاس اتنا مال دولت نہ ہو، گاڑی نہیں ہو، بنگلہ نہیں ہو، کھانے پینے کو اچھا نہیں ہو، لباس پہننے کو اچھا نہیں ہو، لیکن پھر بھی ہر کوئی زندہ ہے. ہر کسی کو اتنا کھانے کو مل رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی چلا سکتا ہے. تو وہ جو امتحان ہے زندگی کا 50 60 70 سال کا جو امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو میں نے اس کو زندگی دی ہے یہ زندگی کیسی گزارتا ہے، یہ پڑوسی کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ اپنی امت کی فکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہم امتی ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صحیح ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو ہماری امت کا کام کیا ہے؟ لوگوں تک دین پہنچانا. ہماری امت کا کام یہ تھوڑی، جھرک میں رہنے والوں کا کام یہ تھوڑی ہے بس جھرک میں ہی پیدا ہوئے اور جھرک میں ہی مر گئے اور بس روزانہ کھانا کھا لیا بس. ہم نے تو یہ دین پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے. تو کیسے پہنچے گا؟ تبلیغ سے بھی پہنچے گا اور ہمارے عمل سے بھی پہنچے گا. ابھی تو مسلمان پوری دنیا میں جو ہے نا کمزور ہیں. فلسطین میں دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. صحیح ہے، مسلمان کمزور ہیں جبھی تو ظلم ہو رہا ہے. یا تو کمزور ہیں، ان کا ظلم ہو رہا ہے، یا تو وہ بھیک مانگتے ہیں. اپنا پیسہ اتنا نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا ملک چلا سکیں. جا کے جو ہے نا ورلڈ بینک سے IMF سے جو ہے نا وہ قرضے لیتے ہیں. تو جو شخص جو مانگنے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ اس کی کبھی عزت نہیں ہوتی، دینے والا ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے نا. تو ہم جب دینے والے بنیں گے تو ہماری عزت ہوگی. جب ہماری عزت ہوگی تو دنیا میں لوگ ہماری بات مانیں گے. پھر ہم جب دین کی بات لوگوں کو بتائیں گے بھائی تم لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہو، اللہ نے ہمیں پہ انسانوں کو بنایا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، اس کا نظام قائم ہوگا. اس نے جو نظام دیا ہے اگر وہ نظام قائم ہو جائے گا تو دنیا میں تمام انسانوں کے لیے عدل فراہم ہو جائے گا. ابھی عدل نہیں ہے، غریب پر ظلم ہو رہا ہے. صحیح ہے، اور جو وڈیرے ہیں، بڑے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سرمایہ دار ہیں، وہ لوگ جو ہے نا وہ مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں. اللہ نے تو تمام انسانوں کو برابر بنایا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہمارا آپ کا ابھی آپ لوگوں کی عمریں 10 12 15 سال ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی
تو آپ کی زندگی انشاءاللہ بہت اچھی گزرے گی. آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے اہم چیز نماز کبھی نہیں چھوڑنی, کچھ بھی ہو جائے نہیں چھوڑنی نماز. نماز اللہ سے ملاقات ہے. نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمن. نماز, ہمارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اور فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اللہ نے فرمایا میری یاد کے لیے, ہمیں اللہ کو بار بار یاد کرنا ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ. صحیح ہے. اور نماز کے بارے میں قائم کرنے کا حکم قرآن مجید میں بار بار آیا. 700 آیات ہیں جن میں نماز کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. 2 طرح کی عبادات ہیں, ایک بدنی عبادات جو انسان اپنے بدن سے کرتا ہے, اپنے جسم سے کرتا ہے. ایک مالی عبادات جو انسان اپنے مال سے کرتا ہے. تو نماز اور زکوٰۃ اہم ترین ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں. روزہ ہے, روزے میں بھی ہم جسم سے, وہ جسمانی عبادت ہے روزہ. اور حج ایسی عبادت ہے کہ ہم جاتے ہیں, جسمانی عبادت بھی ہے اور اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اللہ کے دیے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم جنت کے حقدار بنیں, ہم اللہ کے خلیفہ بنیں. اور جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں. دنیا میں اگر سچ بولنے سے نقصان ہو رہا ہے تو نقصان برداشت کر لو, جھوٹ نہیں بولو. صحیح ہے. اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ مال ہے, میں اس کو کھا سکتا ہوں, لیکن کسی اور کا مال ہے, کسی کا حق ہے, تو آپ کسی کا حق نہیں کھاؤ. صحیح ہے, کیونکہ اس کا حساب کتاب ہوگا. پھر کیا ہے کہ آپ لوگوں نے خاص محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو دین کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے, دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. مدرسہ لگتا ہے تو حق بنتا ہے آپ لوگوں کہ آپ وقت پر آؤ. اور جتنا ٹائم مدرسے میں بیٹھو, 4 گھنٹے کی کلاس ہے, 4 گھنٹے بیٹھ کے پڑھو. کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے پاس مدرسہ نہیں ہے. آپ کے گھر سے قریب ہے نا, 5 منٹ میں یہاں پہنچ جاتے ہو, گھر سے یہاں پہنچ جاتے ہو. ماشاء اللہ سے صاف ستھری مسجد ہے, پنکھے لگے ہوئے ہیں, ہوا آ رہی ہے, پانی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے, مسجد ہی نہیں ہے ان کے پاس, ہے بھی تو کچی, یا پانی نہیں ہے, یا اتنی دور ہے گھر سے کہ چل کے جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کا گھر ہمارے گھروں سے قریب ہے. ہم یہاں پر آئیں گے, نماز پڑھیں گے, اور ہماری جو کلاس کا ٹائم ہوگا 4 گھنٹے پورا ہم اس میں دھیان سے پڑھیں گے, باتیں نہیں کریں گے, مستی نہیں کریں گے, ادھر ادھر ٹائم کو ضائع نہیں کریں گے. ہم اپنا ٹائم ضائع کریں گے تو ہمارا امتحان کے پرچے میں کوئی بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتا ہے کبھی؟ امتحان کا پرچہ ہوتا ہے 2 گھنٹے کا, 3 گھنٹے کا. آپ کی کوشش ہوتی ہے نا کہ سارے سوال پورے کر لوں, بلکہ آخر میں بھی آپ ٹیچر سے بولتے ہیں اور تھوڑا اور ٹائم دیتے, مجھے اور لکھنا ہے. کوئی ٹائم ضائع نہیں کرتا وہاں. یہ امتحان چل رہا ہے دنیا میں, یہاں پہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا. باہر گلی میں بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے, کچہری نہیں لگائی. صحیح ہے. کرکٹ میچ دیکھنا نہیں ہے, کھیلو ضرور. کھیلنے سے آپ کی جسم میں طاقت آئے گی, ورزش ہوگی. تو یہ آپ کی جسم میں طاقت ہوگی تو پھر آپ زیادہ لمبے اپنا کام کر سکتے ہو, محنت والا کام کر سکتے ہو. تو یہ تو کھیل کو کھیلو, یہ موبائل میں بیٹھ کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح ہے. اسی طریقے سے اپنی زبان کو اپنے صاف رکھنا. اگر ہماری زبان سے گالیاں نکلیں گی تو اس زبان سے کبھی قرآن مجید صحیح طرح پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں. صحیح ہے. اگر ہماری آنکھیں غلط چیزیں دیکھیں گی, گناہ کریں گی, صحیح ہے, اور ہمارے دماغوں میں, ہمارے ذہن میں جو ہے نا وہ گندی چیزیں ہوں گی, تو کیا یہاں پہ قرآن محفوظ رہے گا؟ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. دنیا کے بہترین انسان. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کے بہترین انسان بن جائیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ بھی جب کبھی گئے ہو ٹھٹا گئے ہو, ٹھٹا تو گئے ہو گے, حیدرآباد گئے ہو, حیدرآباد بھی گئے ہو, کراچی گئے ہو, کراچی بھی گئے, ایک بار گئے ہو. دیکھا آپ نے کتنا بڑا شہر, کتنا ٹریفک ہے, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, اور کتنے بڑے بڑے اسکول ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, مدرسے بھی بہت بڑے بڑے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو بڑے بڑے بزنس ہیں, کاروبار ہے بڑا بڑا. آپ کا دل چاہتا ہوگا نا کہ میں بھی کروں, ایک چھوٹی سی جو دکان جھرک میں کھول کے بیٹھ جاؤ, یا ایک بڑا بزنس آپ کا بڑے شہر میں, وہ فرق ہے نا. اتنا زیادہ مال ہوگا اپنے اللہ کے راستے میں لگاؤ کہ نہیں لگاؤ. مال کمانا کوئی بری بات نہیں, بس یہ کہ مال سے محبت نہیں ہونی چاہیے. مال کمائے انسان, اپنی ضرورت پوری کرے, ضرورت کے کپڑے ہوں, اچھا کھانا کھائے, اچھی سواری ہو آپ کے پاس, گاڑی اچھی ہو جس میں آپ ادھر سے ادھر جاؤ. کسی کو جس کے پاس سواری نہیں ہے اس کو بٹھا کے لے کے بھی چلے جاؤ. صحیح ہے. ثواب بھی کماؤ.
لیکن جو اضافی مال ہو وہ غریبوں میں جو نا خرچ کرو. بہت سے آپ ہمارے آپ دیکھو ماشاء اللہ یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی آنکھیں سلامت، ہاتھ پاؤں سلامت، صحیح ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت مند بنایا. بہت سے ایسے ہیں آپ جا کے دیکھو معذور ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہل ہی نہیں سکتے، فالج ہو گیا بستر پہ لیٹے، یا بچپن سے معذور ہے، ہاتھ پاؤں صحیح کام نہیں کرتے، پولیو ہے یا کوئی اور بیماری ہے، یا کوئی نابینا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، آنکھیں، کان، صحیح ہے، یہ دماغ صحیح کام کر رہا ہے، دماغ ہمیں دل دیا ہے، ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، صحت مند. تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. اب کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا زندگی کا مقصد بڑا رکھنا ہے. لیکن بڑا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ بڑا مقصد روزانہ محنت کرنے سے حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، اتنی بڑی مسجدیں بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں کہ اس کے لیے سارا سریا بھی لے کر آ جاؤ، بجلی بھی لے کر آ جاؤ، اینٹیں بھی لے کر آ جاؤ، دروازے کھڑکیاں بھی لے کر آ جاؤ، پائپ بھی لے کر آ جاؤ، بجلی کے تار بھی لے آؤ، پنکھے بھی لے آؤ، سارا ایک ساتھ نہیں کر سکتے آپ. لیکن آپ کے ذہن میں آپ کو بنانی ہے تو کیا کرو گے؟ ایک اینٹ لے کر آؤ، ٹھیک ہے، جا کے مزدوری کی، ایسے کمائے. ایک اینٹ کتنے کی آتی ہے؟ 20 روپے کی، 22 روپے کی، 25 روپے کی. ایک اینٹ لائی رکھی، پھر دوسری لائی، اگلے دن مزدوری کی، پھر دوسری اینٹ لائی رکھی. یہ دیوار میں کتنی 100 اینٹیں ہوں گی، 100 دن میں ایک دیوار ہو جائے گی. جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ اتنی محنت کر رہا ہے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کے لیے کام کرو گے تو آپ کی ٹیم بن جائے گی، آپ کے ساتھ لوگ کام کرنے والے مل جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ لوگوں کے گاؤں میں راشن بانٹا، لیکن 1,25,000 روپے کا راشن ہے. 50 راشن تھے، ایک راشن کی قیمت تھی 2,500. ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 1,25,000. 1,25,000 روپے میرے پاس کہاں سے آئے؟ میری ٹیم بن گئی. میں نے آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کیا. پہلے تھوڑے سے راشن خریدے، ان کو بانٹا، تو لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے بھی مدد کی، لوگوں نے پیسے دیے. آہستہ آہستہ کرتے کرتے کراچی میں 13,000 راشن میں نے بانٹے. لیکن شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ 1 سے ہوئی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے مقصد بڑا رکھنا ہے، لیکن لالچ نہیں کرنی اور بے صبری نہیں کرنی کہ ہم تو محنت کر رہے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا. روزانہ آؤ گے، روزانہ 10 آیتیں یاد کرو گے تو 3 سال میں حافظ بن جاؤ گے نا. اور حافظ کا کیا مقام؟ حافظ جو ہے نا وہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا. چل رہا ہے. تو حافظ کو اللہ تعالیٰ، حافظ کے والدین کو اللہ تعالیٰ سونے کا تاج پہنائیں گے. اور حافظ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اگر اس کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے نا کیا لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے علوم کے خزانے کھول دیں گے. علم کی معراج ہے قرآن میں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان، اس کی رحمت کا مظہر ہوا، اس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو بنایا. خلق الانسان علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سیکھنا بھی ہے اور اسے آگے بیان بھی کرنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پہ آپ لوگ ماشاء اللہ اعتکاف میں بیٹھے ہو، آپ سب کے لیے دعائیں کرو. آپ مسجد کے ماحول میں ہو، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہو. جیسے کوئی فقیر ہوتا ہے، کبھی آپ کے دروازے پہ آ کے مانگتا ہے آپ سے، صحیح ہے، آپ اس کو منع کر دیتے ہیں، وہ آگے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ ایک فقیر ایسا ہے کہ جو آ کے بیٹھ گیا، آپ نے اس کو منع کر دیا، وہ آ کے بیٹھ گیا. شام کو آپ گھر سے نکلے، وہیں بیٹھا ہوا. آپ نے کہا چلو ابھی تھوڑی دیر چلا جائے گا، پھر آپ واپس آئے، وہ بھی بیٹھا ہوا. رات کو آپ سو گئے، صبح اٹھے، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کے دل میں بھی رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آپ اللہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے ہو، 10 دن تک بیٹھے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی کتنی باتیں منوا سکتے ہو. اللہ سے مانگو، دل کھول کے مانگو، دعائیں مانگو. اے اللہ مجھے عالم بھی بنا، مجھے حافظ بھی بنا، مجھے مجاہد بنا، میں تیرے دین کے لیے جہاد کروں، اسلام کے لیے جہاد کروں. ٹھیک ہے، مجھے جو ہے نا بہترین میرا کاروبار ہو، اتنا اچھا کاروبار ہو کہ میں غریبوں میں جو ہے نا بانٹوں، اپنا مال بانٹوں. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے شہر کے جتنے مسائل ہیں سارے میں حل کروں. سب کے گھروں میں صاف پانی آئے، بجلی 24 گھنٹے آئے. ابھی کیا ہے، 2 گھنٹے لائٹ آتی ہے، 2 گھنٹے چل جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے نا. تو آپ یہ اگر اپنا مقصد یہ رکھو گے کہ میں نے جو ہے نا وہ بس حالات بہتر کرنے ہیں اپنی قوم کے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے محلہ، پھر ہمارا پورا شہر، پھر پورا ملک، پھر پوری امت.
بڑا مقصد رکھو گے تو پھر محنت کرنی پڑے گی، روزانہ محنت کرنی پڑے گی. جیسے میں نے بتایا کہ ایک اینٹ پھر دوسری اینٹ پھر تیسری اینٹ، اس طریقے سے روزانہ بھی یہاں پر آؤ گے. اور ایک دن اینٹ لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ایک دن کم ہو گیا نا. اگر فرض کرو 1000 اینٹیں لگانی ہیں، 1000 دن چاہیے، سال میں 365 دن ہے، صحیح ہے، تو اس کا مطلب 3 سال چاہیے. اگر ایک دن چھٹی کر لی تو آپ کو کیا ایک دن سے کیا ہوتا ہے؟ چلو میں کل سے لے کر آیا تھا، 10 دن سے تو لا رہا ہوں، ایک دن سے کیا ہوگا؟ پھر ایک دن پھر کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، سستی آ جائے گی، صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کا جو نا وہ مشن جو نا وہ انکمپلیٹ ہو جائے گا. مشن آپ ٹائم پہ پورا نہیں کر پاؤ گے. جب آپ ٹائم پہ پورا نہیں کرو گے پھر کوئی نیا کام نہیں کر سکتے. ابھی کیا ہوگا؟ آپ نے ٹائم پہ کام کو پورا کیا. اچھا جس دن فرض کرو کہ آپ نے چھٹی کر لی، یہاں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی آیا ہو اللہ کا، صحیح ہے. اب آپ روزانہ تو آگے اینٹ لگا رہے تھے، اس دن آپ نہیں آئے. اس دن وہ اگر دیکھتا کہ آپ اینٹ لگا رہے ہو، آپ سے پوچھتا ہے، انٹرویو کرتا ہے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ بھائی میں مسجد بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا کیسے بنا رہے ہو؟ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میں روزانہ محنت کرتا ہوں، ایک اینٹ لے کر آتا ہوں، لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالے. اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے انسان کے دل کو پھیر دے. صحیح ہے. تو مال سے نہیں ہوتا، نیت سے ہوتا ہے. آپ کی نیت بڑی ہے، ارادے مضبوط ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج دے گا. لوگ آئیں گے اور آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو بھیج دے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا نا، اپنے نبی کی مدد فرمائی نا اللہ تعالیٰ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے دین کی دعوت کا کام شروع کیا اور آپ کو صحابہ کرام مل گئے، پوری ایک ٹیم بن گئی. پھر جو جنگیں بھی ہوئی، جنگ بدر میں 313 تھے مسلمان، اور جنگ عہد کے اندر 700 مسلمان تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ خندق کے اندر 1400 مسلمان تھے. اور جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا تو 10,000 مسلمان تھے. ایسا ایسا ٹیم بڑھ گئی. ٹھیک ہے، تو آج آپ کو بھی اگر بڑے کام کرنے، آہستہ آہستہ آپ کو ٹیم مل جائے گی. ٹھیک ہے، آپ نے، لیکن آپ کی جو ٹیم ہونی چاہیے وہ حق کے لیے کھڑی ہونی چاہیے، ہر مظلوم کا ساتھ دے اور ہر ظالم کے خلاف لڑے. ٹھیک ہے، اور خود اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، دوسروں کو گناہوں سے روکنے کی پوری کوشش کرے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. صحیح ہے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے برا بولے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے اور اپنی طاقت بڑھائے. جب طاقت آ جائے گی تو میں اس برائی کو نہیں ہونے دوں گا، روکو. رمضان کی طرف واپس آتے ہیں. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. آپ نے جتنے بھی دن رہ گئے اعتکاف میں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے خوب دعائیں بھی کرنی. میں بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے در پہ آ کے بیٹھے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے بہت چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. سب سے بڑا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. صحیح ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بادشاہ ہے. اس کے پاس ساری کائنات کی دولت اس کے پاس ہے، انسانوں کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہم نے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے ایسا مانگنا ہے کہ بس لے کے جانا ہے. صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے خاص طور پہ جو لیلۃ القدر ہے، 21، 23، 25 کو گزر گئی، اب 27، 29 رہ گئی، آج 27ویں. ٹھیک ہے، 2 راتیں رہ گئی. ایک رات کی عبادت کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 مہینے سے زیادہ. صحیح ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر خیر من، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اس ایک رات کی عبادت میں آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ جو 1000 مہینوں میں کی عبادت کا ثواب ہے. تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا، جا کے گزارنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. امام صاحب آئے ہیں، امام صاحب سے بولے امام صاحب آپ ہمیں یہ رکوع سمجھاؤ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. صحیح ہے. امام صاحب آپ کو بتائیں گے، امام صاحب نہیں ہوں گے، مؤذن صاحب بتائیں گے. صحیح، کوئی تو بتائے گا، کوئی تو سکھانے والا ہوگا. یا وہ دیکھیں گے بھائی بچوں کو شوق ہے تو سکھانے والے، جیسے اللہ نے، میں نے تھوڑا بہت آپ کو سکھا دیا، کوئی اور آپ کو سکھا دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کو جب ہم سمجھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے لیے ہمیں زندگی گزارنے کا بالکل سیدھا راستہ مل جائے گا. اندھیرے میں اگر ہمارے ہاتھ میں ٹارچ ہو تو ہم آرام سے چلے جاتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے کبھی ادھر ٹکرا رہے کبھی ادھر ٹکرا رہے. اگر بالکل اندھیرا ہو، کبھی گھر کے اندر ہوتا ہے بالکل اندھیرا، کہ گھر اوپر سے سب جگہ سے بند ہوتا ہے،
صحیح ہے. باہر گلی میں تو چلو چاند کی روشنی آ رہی ہوتی ہے, لیکن گھر میں بالکل لائٹ گئی ہوئی ہو اور رات کا ٹائم ہو, بالکل گھوپ اندھیرا ہو, تو آپ کبھی کبھی ٹکراتے ہو نا چیزوں سے. لیکن اگر آپ نے ٹارچ لیا ہو تو نہیں ٹکراؤ گے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی, دنیا میں اندھیرا ہے, ٹھیک ہے, بظاہر ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے لیکن اندھیرا ہے. غلط راستے ہیں, شیطان کے راستے ہیں, یہ کر لو, ایسے کر لو, ہر کام کرنے کا جو ہے نا وہ غلط طریقہ رہا ہے دنیا. آپ کو صحیح راستہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا. قرآن آپ کی ٹارچ ہے, قرآن سے آپ کو روشنی ملے گی جب آپ صحیح سیدھے راستے پہ چلتے ہو. تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر جو ہے نا وہ آپ نے اعتکاف کی عبادت ہے, اس کے اندر آپ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے اور قرآن مجید سے تعلق قائم کرنا ہے. وہ جو میں نے مثال دی, روزانہ آپ مدرسے آؤ گے 4 گھنٹے وقت ضائع نہیں کرنا, واپس نکل کے گھر جانا ہے, اپنا آرام کرنا ہے. دوپہر کو قیلولہ کر لیا کرو. قیلو ان الشیطان لا یقول, قیلولہ کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اور صبح فجر کے بعد سویا نہیں کرو. الصبح تمنع الرزق, صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے. صبح فجر کی نماز پڑھ لی, اب نکل جاؤ, کھیلو, ورزش کرو, پڑھو. مدرسے میں آ کے, مدرسہ بھی اسٹارٹ ہونے کا ٹائم نہیں ہے, ناشتہ بھی گھر میں بن رہا ہے, کیا کرو گے؟ اپنی کتاب پڑھ لو. کوئی نہیں کتاب پڑھ سکتے, باہر نکل جاؤ سیر کرنے کے لیے, ٹھنڈی ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے رہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, یا ایک دوڑ لگا دو. صحیح ہے, سب لوگ مل کے. میرا آج بھائی فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ٹائم ہوتا ہے, فجر کی نماز کے بعد مدرسہ لگے گا 1 گھنٹے بعد, گھر میں کھانا ملے گا آدھے گھنٹے بعد, آدھا گھنٹہ ہے, آدھا گھنٹہ بھی ضائع نہیں کرنا. 10 منٹ بھی مل جائیں تو ضائع نہیں کرنا. مسجد میں آ کے بیٹھ گئے, ابھی جماعت ہونے میں ٹائم ہے, قرآن مجید پورا پڑھنا شروع کر دیا. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ قرآن مجید نکالیں پھر واپس رکھیں گے. 2 منٹ ہے, 2 منٹ بھی ضائع نہیں کرنے. سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لی. 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں ایک درخت لگتا ہے نا. تو ٹائم ضائع نہیں کرنا, 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا. ابھی آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, ابھی آپ کی پوری زندگی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑھاپے کی عمر میں جا کے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو اب آپ اپنے ایک لمحے کو, ایک منٹ کو, ایک دن کو قیمتی بناؤ گے تو کوئی آپ کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا. آپ لوگ انشاءاللہ بہت بڑے بڑے کام کریں گے. صحیح ہے, بڑا آپ کا کاروبار ہوگا, آپ کے بڑا کوئی دینی ادارہ ہوگا, بڑے بڑے دینی ادارے چلاؤ گے انشاءاللہ. آپ کے دینی ادارے کے اندر ہزاروں حافظ بن کے نکلیں گے, ہزاروں عالم بن کے نکلیں گے انشاءاللہ. آپ کا کاروبار ایسا ہوگا کہ آپ غریبوں کی, ہزاروں لوگوں کی مدد کرو گے. صحیح ہے, کہیں باہر سے امداد لانے کی ضرورت نہیں ہوگی.